اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ نیوز، سپورٹس اور انٹرٹینمنٹ کی خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ پاکستان نیوز روم میں آج دیکھیے بے وطن لوگوں کی داستان غم، خاتون ہٹلر کی زیر قیادت نسل کشی کا شیطانی کھیل، ہر ایک سے پوچھتا ہوں کدھر جاؤں میں، وحشیانہ قتل عام پر سب بول اٹھے، بھارت کا پول۔ میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیوز روم۔ آپ لوگوں کو کیا معلوم ہے کہ جو برما میں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، انہیں زندہ جلایا جا رہا ہے، انہیں زندہ دفنایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ کون ہے وہ شخص؟ کون ہے وہ جس نے یہ احکامات جاری کیے اور جس کے بعد یہ 12 سال سے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس پروگرام میں۔ ایک ایسا بدھسٹ راہب ہے یہ جو جیل گیا، جسے 25 سال قید ہوئی۔ جب برما میں مارشل لا تھا تو اسے 25 سال قید ہوئی۔ جب محترمہ جنہیں نوبل پرائز ملا ہے وہ واپس آئیں، جیل سے نکالی گئیں، تو انہوں نے جس کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ شخص ہے جس کا نام ہے آشن وردھو۔ یہ ایک راہب ہے آشن وردھو۔ اس نے مذہبی طور پر لوگوں کو، فوجیوں کو، وہاں پر رہنے والے بدھسٹ کو قائل کیا ہے اور مذہبی طور پر یہ پابند کیا ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی مذہبی فریضہ ہے، جسے ورشو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے کہنے کے اوپر مسلسل 12 مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے۔ یہ کہتا ہے چھرا اٹھاؤ، مسلمانوں کا قتل عام کرو۔ یہ کہتا ہے چھرا اٹھاؤ، گردنیں کاٹو۔ یہ کہتا ہے معصوم بچوں کے اوپر چڑھ جاؤ، ان کا دم نکال دو۔ یہ کہتا ہے خندقیں کھودو، پوری نسلوں کو اس میں ڈال کر، تیل ڈال کر چھڑک دو، جلا دو۔ یہ ہے ورسو، یہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا اسٹیٹ ٹیررزم اگر کہیں ہو رہا ہے تو وہ برما میں ہو رہا ہے۔ برما کے صدر جو اس وقت صدر ہیں، ان کا نام ہے تھین سین کی رہنمائی کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے جو یہ احکامات جاری کرتا ہے، جو تبلیغ کرتا ہے، بدھسٹ کو قائل کرتا ہے، اور پھر برما کی فوج، برما کے لوگ جو بدھسٹ ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ سیاسی معاملات اپنی جگہ پر، انسانی حقوق برما میں ایگزسٹ نہیں کرتے، کوئی غیر سرکاری تنظیم برما میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، کوئی انسانی حقوق کا آرٹیکل وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے۔ اس وقت برما میں کوئی پرائیویٹ ہوٹل نہیں ہے، برما کے اندر سارے ویزے بند کر دیے گئے ہیں، کوئی مسلمان برما نہیں جا سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو پچھلے 24 گھنٹے سے ہم نے کوشش کی کہ برما کا ویزا لیا جائے، برما میں اگر کوئی مسلمان ہے اس تنظیم سے بات کی جائے، کسی ایسی تنظیم سے بات کی جائے حقوق سے متعلق بات کرنا چاہتی ہے، لیکن برما میں ایسی کوئی تنظیم ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ ساری دنیا خاموش ہے۔ وہ دنیا جو انسانی حقوق کے اوپر آواز اٹھاتی ہے وہ خاموش ہے، وہ موم بتی مافیا بھی خاموش ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر، ترکی کے اندر، انڈونیشیا کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، مسلسل اسلامی دنیا کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک پیکج تیار کیا، آئیے دیکھتے ہیں، پھر اسی موضوع پر بات کریں گے۔ آئیے دیکھیں یہ پیکج۔
आशीन विराथू ये है वो शख्स जिसने म्यांमार में मुसलमानों की नस्ल कुशी का शैतानी खेल शुरू किया। बुद्ध मत के इंतहा पसंद रहनुमा खबीस आशीन विराथू ने मासूम मुसलमान बच्चों के खून से खेली होली, नौजवानों को जिंदा जला दिया, औरतों की इज्जत पामाल की। खबीस और मक्कार आशीन विराथू ने अपनी नफरत अंगेज तकारीर से बुद्ध बच्चियों को मुसलमानों के खिलाफ उकसाया और मासूम बच्चों के गले कटवाए। रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले मजालिम से तो सब वाकिफ हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इस शैतानी खेल के अहकामात किसने दिए। म्यांमार से मुसलमानों का खात्मा ही इस यजीद का मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान न्यूज़ रूम के साथ मैं हूं तलहा जतोई। बुद्धमत मजहब में जो उनके रूहानी पेशवा होते हैं उन्हें मॉन्क कहा जाता है, लेकिन मेरी नजर में ये आशिन विर्दू मॉन्क नहीं मॉन्की है, यानी एक बंदर है। इसका जहन उस बंदर से बड़ा नहीं है। जो काम ये इस वक्त कर रहा है इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक है। फैसल साहब, आंग सांग सूची चीफ एग्जीक्यूटिव बर्मा की म्यांमार की जेलें काटी, फिर इक्तदार में आई, नोबेल का इनाम अमन इनाम इन्हें दिया गया, लेकिन जिस तरह की खामोशी उन्होंने इख्तियार की हुई है। थोड़ा वक्त पहले पिछले साल की बात है, एक मुसलमान इंटरनेशनल सहाफी उनका इंटरव्यू करने गई थी, तो उन्होंने अपने स्टाफ को कान में फौरन से कहा कि मुझे बताया क्यों नहीं कि मुसलमान मेरा इंटरव्यू करने आ रही है, जिससे उनका तासुब मुसलमानों के खिलाफ जाहिर हुआ था एक साल पहले। आंग सान सूची का किरदार वाज़ेह है कि वो इस मंकी की, इस बंदर की सरपरस्ती कर रही हैं, वरना अगर वो चाहती तो इस कत्लेआम को रोक सकती थी। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। नोबेल प्राइज वापस लेना चाहिए। दुनिया के अंदर मुतालबात हो रहे हैं। यहां अगर एक जानवर मरता है तो उसके ऊपर केसेस होते हैं, मुकदमे होते हैं। अमरीकी कुत्ता अगर उस बीमार हो जाए, अमरीकी कुत्ते के राइट्स हैं, बरतानवी बिल्ली के राइट्स हैं, बरतानिया में बिल्ली उसके राइट्स हैं। यहां मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, बच्चों के ऊपर तेजाब फेंका जा रहा है, पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई जा रही है, और अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है। कहीं से ये आवाज नहीं आ रही। मैं तो हजारों एनजीओ को जानता हूं, हजारों ऐसी एनजीओ जो अमेरिका के अंदर काम करती हैं, बरतानिया में काम करती हैं, जनीवा में काम करती हैं, कहीं से कोई पटिशन सामने नहीं आई है, कहीं से कोई इंटरनेशनल पटिशन सामने नहीं आई है। जो भी बात हो रही है मुसलमानों की तरफ से हो रही है, तुर्की की तरफ से हो रही है, जो बरतानिया में मुसलमान तंजीमें उनकी जानिब से हो रही है। पाकिस्तान में अब एक एक सियासी जमात मुतहर्रिक हो गई है, एक एक पाकिस्तानी का दिल दुखा हुआ है। ये आलम है। लेकिन अगर आप बांग्लादेश की सूरत हाल देखेंगे, वहां के हुक्मरानों की सूरत हाल देखेंगे, तो वो फिरौन बने हुए हैं। वो इन मुसलमानों को अपने वतन में आने नहीं दे रहे हैं। जो सूरत हाल जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जो मंजरनामे आ रहे हैं, जो क्लिप्स जारी हो रहे हैं, जो पाबंदियां म्यांमार ने आयद की हुई हैं, म्यांमार के अंदर इस वक्त जो पाबंदी आयद की है, जो उनकी डिप्लोमेसी के पूरे सेटअप्स हैं, वो बंद हो चुके हैं। बंद होने से मुराद ये कि मुस्लिम ममालिक के किसी भी वीजे को अप्रूव नहीं किया जा रहा है। किसी भी पाकिस्तानी को वीजा लेने का इख्तियार नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद के अंदर तंजीमें, बहुत सारे सहाफी, बहुत सारी ऐसी तंजीमें जो वहां फलाही काम करना चाहती हैं, वो मुसलसल राब्ता कर रही हैं इस्लामाबाद में, लेकिन किसी को भी वीजा देने का इख्तियार नहीं रख रहा इस्लामाबाद की एम्बेसी। और मामला इस नहज पर पहुंच रहे हैं कि मुतालबा किया जा रहा है कि बर्मा का इस्लामाबाद में जो सफारत खाना है उसको बंद कर दिया जाए और तमाम के तमाम बर्मी को पाकिस्तान से बेदखल कर दिया जाए। यह आवाज बुलंद हो रही है। पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं और मुजाहरे जोर पकड़ रहे हैं। मैं जिस शख्स का जिक्र कर रहा था, जिसे वर्सू कहा जाता है, तलहा, इसने
پچھلے 30 دنوں کے اندر 70 سے زیادہ اس طرح کی میٹنگز کی ہیں جہاں پہ مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے، جہاں مسلمان عورتوں کو، میں وہ لفظ ادا نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ جو ان کی بے رحمتی ہوئی اس کے بعد پھر ان کے ٹکڑے کیے گئے ہیں. یہ ہے وہ شخص، لیکن اس کے خلاف کوئی اقدامات نہیں ہو رہے ہیں. جب مارشل لا تھا برما کے اندر تو اسے 25 سال قید ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی وہاں پہ جمہوریت آئی اس کو رہا کیا گیا اور اس نے دوبارہ سے وہ مہم چلائی ہے. اور پاکستان میں جو آج آواز اٹھ رہی ہے، پاکستان میں جو مسلمان آواز اٹھا رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر جان لیں کہ یہ ہے وہ شخص، بنیادی طور پر یہ وہ شخص ہے جو ساری اس قتل عام کی جڑ ہے، جس نے یہ قتل عام شروع کروایا ہے، جو مسلسل مسلمانوں کو برما میں قتل کر رہا ہے. رائٹ. فیصل صاحب، بھارت کی بڑی پرانی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف. ہم جانتے ہیں کہ حسینہ واجد کا جو کردار ہے، جو وہاں پر مسلمان رہے ہیں، ان کی وہ مدد نہیں کر رہی ہیں، ان کو زبردستی واپس بھیجا جا رہا ہے. تو کیا میں یہ آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں کہ بھارت بنگلہ دیش پر اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے، افغانستان پر اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف اور پاکستان مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے؟ حسینہ واجد نے کیا کہا رفیل صاحب، وہ بھی ہماری ٹیم میں نکالا ہوا ہے، میں چاہوں گا اپنے ویورز کو سنوائیں. It is up to their government, so you should put pressure or you should talk to the Myanmar government, not to Bangladesh. It is not the Bangladesh people's responsibility. Bangladesh is already an overpopulated country. فیضا، میرا وہی سوال، کیا بھارت بنگلہ دیش کو، افغانستان کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے؟ یہ وہی نریندر مودی کی گھناؤنی سازش ہے جو آج ہم برما میں دیکھ رہے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ نہتے مسلمانوں کو، جن کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو، جن کے بچے بیمار ہوں، جن کے جوان بیمار ہوں، جن کی عورتیں بیمار ہوں اور ان کو قتل کیا جا رہا ہو، اور وہاں سے اگر وہ نکلنا چاہیں تو ہمسایہ ممالک اپنے سرحدیں بند کر دیں. یہ بہت ہی ایک مشکل اور یونیک قسم کی سچویشن ہے، اور اس طرح کی سچویشن دنیا میں کبھی اس سے پہلے دیکھی نہیں. ان کو برمی ماننے سے انکار کر دیا ہے برمی حکومت نے. یہ وہ مسلمان ہیں جن کے پاس کوئی نیشنلٹی نہیں ہے. یہ دنیا کے اندر ایک واحد قوم ہے جن کے پاس کسی بھی ملک کی کوئی نیشنلٹی نہیں ہے. اور آپ تصور کریں، جب کسی قوم کے پاس نیشنلٹی نہ ہو، اس کے پاس اپنا وطن نہ ہو، تو وہ کس طرح سے مشکلات کا شکار ہوتی ہے. مشکلات کا شکار آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. ہم تو یہ فوٹیج نہیں دکھا سکتے، لیکن ایسا فوٹیج ہے کہ دل دہلا دیتا ہے، نیندیں اڑا دیتا ہے، اور ایک ایسی آواز شروع ہوتی ہے کہ جس کے لیے انصاف اور انصاف کی بات کی جاتی ہے. اس معاملے پہ مزید بھی ہم گفتگو کریں گے. شاہد توئی صاحب، جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ، دونوں پارلیمنٹ میں، ہمارے پاس سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی اب انشاءاللہ قراردادیں منظور ہوں گی. آج ایک بہت امپورٹنٹ قسم کی کانفرنس بھی ہو رہی ہے، 3 روز تک جاری رہے گی. دفتر خارجہ کے ترجمان کہتے ہیں کہ ان 3 دن کی کانفرنس کے اندر، جو 3 دن تک جاری رہے گی، افغانستان سے متعلق بھی بات ہوگی، ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق بھی بات ہوگی. ظاہر ہے کہ سارے ایمبیسڈر، سارے جو دنیا کے اندر پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں، وہ جمع اسلام آباد کے اندر، اس پر بات ہوگی. لیکن یہ مجموعی طور پر جو اچانک سے ایک صورتحال بن گئی ہے، اس سے کیسے نکلا جائے؟ فیصل صاحب، برما میں جو صورتحال اس وقت ہے، یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے. اس کو ہم اس نظر سے نہیں دیکھیں کہ وہ مسلمان ہیں. وہ بنیادی طور پر انسان ہیں، وہ بے گھر ہیں، ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. اقوام متحدہ حرکت میں آتی. اگر انسان تسلیم کیا جاتا تو امریکہ حرکت میں آتا، انسانی حقوق کی تنظیمیں حرکت میں آتی، جنیوا کے اندر جو انسانی حقوق کے چیمپئن بیٹھے ہیں وہ حرکت میں آتے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ انسان، یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج تک بدھ مت کے بارے میں ہمارا عام تاثر یہ تھا، بلکہ صدیوں سے یہ تاثر تھا کہ یہ امن والا مذہب ہے، یہ محبت والا مذہب. لیکن 2013 کے جولائی کے ایڈیشن میں ٹائم میگزین نے آشین رادھو، جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، اس کی تصویر دے کے ٹائم میگزین نے لکھا تھا دا فیس آف بدھسٹ ٹیرر. یعنی انہوں نے بدھسٹ ٹیرر کے فیس بتایا. یہ اتنا بڑی سرخی تھی 2013 کے ٹائم میگزین کی ٹائٹل سٹوری تھی. اور اس زمانے میں ہی اس میگزین نے دنیا پہ واضح کر دیا تھا کہ یہ ایک ٹیررسٹ ہے جو مذہب کے نام پہ یہ ٹیرر کر رہا ہے. بہت افسوسناک صورتحال ہے. لیکن میں پھر بھی
ایک پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اور ایک میں برما کی تاریخ میں نے پڑھی ہے، اس کے حوالے سے یہ 80 سال پرانا کنفلکٹ ہے. فوری طور پر جو کرنا چاہیے ہمیں مسلمانوں کو وہ یہی ہے. شاہد صاحب میں آپ کو یہاں روکنا چاہتا ہوں، بریک کا وقت ہو رہا ہے، لیکن یہ کانفلکٹ جتنا بھی بڑا ہو لیکن اس کے نتائج یہ نہیں ہو سکتے کہ معصوم بچوں کو کچل دیا جائے، خواتین کو آگ لگا دی جائے، زندہ جلا دیا جائے، ٹکڑے کر دیے جائیں. یہ وقفہ لے لیجیے، اس کے بعد بات کریں. جی ہاں صاحب، یہاں وقت وقفہ کے دوران آپ دیکھیں گے لگاتار 10 خبریں، اس کا پروگرام جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو پاکستان نیوز. The subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.